السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے اولیاء اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور کون اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین جس کو اپنا ولی بنا لے اور جو اللہ کا محبوب ہو جائے تو اس کے فائدے کیا حاصل ہوں گے، اس کے آثار بندے کی زندگی پر کیا مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آثار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس کے کچھ آثار اور فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء نہ خوف کھاتے ہیں نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی محتاج ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نیکی کا عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور برائیوں میں ملوث رہیں تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہر مخلوق اللہ رب العالمین کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے اور اس سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو حق کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے، کفر کی تاریکیوں سے، شرک کی تاریکیوں سے، بدعت و خرافات کی تاریکیوں سے اللہ رب العالمین اس کو نکال کر نور ہدایت کی طرف لاتا ہے، ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے، سنت کی طرف لاتا ہے، اور اس کو ہر اس کام کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے اس کے رسول راضی ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، نور ایمان کی طرف لے آتا ہے، نور ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ولی ہوتا ہے، ان لوگوں کا دوست ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو گمراہیوں سے نکال کر سیدھے راستے پر لے کے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے کان کو توفیق دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو توفیق دیتا ہے، اس کے پیروں کو توفیق دیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو توفیق دیتا ہے، ہر اس کام کرنے کی جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ لیکن شیاطین ایسے لوگوں کے ولی ہوتے ہیں جو کفر میں ملوث ہوں، شرک میں ملوث ہوں، بدعت و خرافات میں ملوث ہوں،
تو جن لوگوں کا شیطان دوست بن جائے پھر شیطان کیا کرتا ہے، اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء ان کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو نور سے تاریکیوں کی طرف لے آتے ہیں، نور ہدایت سے، نور اسلام سے وہ لوگوں کو تاریکیوں کی طرف پھیر دیتے ہیں، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، بدعت و خرافات کی تاریکیوں کی طرف وہ لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جنہیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، ان کو اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے، اس پیشانی کو اللہ کے علاوہ کہیں اور جھکنے نہیں دیتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا رکوع کرنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے، وہ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا بھی کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ رب العالمین نے کہا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو بندہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہ اپنے رب کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی عبادت میں، بندہ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر ایک لکیر کھینچی اور آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچ دیں۔ آپ نے بیان فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ رب العالمین نے اسی کو قرار دیا ہے۔ یہ دائیں بائیں جتنے بھی لکیریں کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بیان فرمایا کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس راستے پر آ جائے، اس راستے پر آ جائے، دائیں چلا جائے، بائیں چلا جائے۔ بندہ اگر دائیں بائیں ہو جاتا ہے تو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، سیدھی پٹری سے اتر جاتا ہے اور اس کی گاڑی جہنم کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچ کر بیان فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اگر ادھر ادھر راستوں پر چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کی وصیت کی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے، سنت پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے، تو اللہ رب العالمین اس کا دفاع کرتا ہے، اور جو اس کا دشمن بن جائے اللہ رب العالمین اس کا پھر دشمن بن جاتا ہے اور جنگ کا بگل بجا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ رب العالمین ہر خائن، ہر کفر کرنے والوں کو، چاہے کفران نعمت ہو، چاہے اللہ کے ساتھ کفر ہو، ان کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے، میرے دوستوں سے دشمنی کرے، میرے محبت کرنے والوں سے دشمنی کرے،
میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، فقد آذنتہ بالحرب، میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین جس کے ساتھ اعلان جنگ کر دے، کیا وہ شخص اللہ رب العالمین سے جیت سکتا ہے؟ کبھی نہیں جیت سکتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین جس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے ان کا دفاع کرتا ہے، ان کی پشت پناہی کرتا ہے، ہر طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، ان کے دل کو مطمئن رکھتا ہے اور ہر اس کام کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور جو وہ مانگے ان کو عطا کرتا ہے، اور اگر یہ کسی سے ڈریں تو اللہ رب العالمین ان کی اعانت کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ محبوب ہے۔ اسی حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں کسی سے محبت کرنے لگ جاؤں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ پھیلاتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے کسی بھی چیز کا تو میں اسے عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، تو یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے آنکھ کو توفیق دے دیتا ہے ہر اس چیز کو دیکھنے کی جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ اس کا کان بن جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ہر اس چیز کے سننے کی توفیق دے دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اور اس بندے کو اللہ رب العالمین ان چیزوں سے دور رکھتا ہے، ان چیزوں کے سماع سے دور رکھتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو دور رکھتا ہے آنکھوں کے دیکھنے سے اور کانوں کے سننے سے، اور اس کے ہاتھوں کے بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کے پیروں کو بھی برائی کی طرف چلنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہر کام کرنے کے اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے دیتا ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ان کے خوف کو ختم کر دے گا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جو نہ خوف کھاتے ہیں نہ غمگین ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی بشارت دیتا ہے، آخرت میں بھی بشارت دیتا ہے۔ دنیا میں بشارت دیتا ہے موت کے وقت جب اس کی روح کھینچی جاتی ہے، کھینچنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو بشارت دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی کے اوپر ڈٹ گئے، اسی پر چلتے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے اس کے اوپر اترتے ہیں کہ خوف نہیں کھانا، غم نہیں کرنا، اور اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا میں ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دیتا ہے، ایسے لوگوں کو قبروں میں بھی بشارت دی جاتی ہے، اس کے اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ندا لگاتا ہے، ایسے لوگوں کو بشارت دیتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت لمبی حدیث ہے، اس میں سے چند ٹکڑا میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگ مردے کو قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو آپ نے بیان فرمایا ثم یأتیہ آت حسن الوجہ، پھر اس کے پاس ایک آنے والا آتا ہے جس کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، طیب الریح، جس کی خوشبو بہت عمدہ ہوتی ہے، حسن الثیاب،
جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے ابشر برضوان اللہ وجنات فیہا نعیم مقیم، اور وہ آ کر کے بشارت دیتا ہے اللہ رب العالمین کی جنت کی، اللہ رب العالمین کی رضامندگی کی، اور اس جنت کی جو نعمتوں والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ بندہ بشارت سن کر کے کہتا ہے کہ تو ہے کون جو اتنی بہترین بشارت دینے کے لیے آ گیا، تو جنت کی بشارت دینے کے لیے آ گیا، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، تو ہر نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھا کرتا تھا، اللہ رب العالمین تجھ کو ہر نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا تھا، اور تو برائیوں سے ہمیشہ بچا رہتا تھا، مجھے معلوم ہے۔ پھر اس حدیث کے آخر میں ہے ثم ینادی منادی من السماء، پھر اس کو آسمان سے ندا لگائی جاتی ہے ان افتحوا له بابا الى الجنہ، جنت کے ابواب میں سے کوئی ایک باب اس کے لیے کھول دو، وافرش له من فرش الجنہ، اور جنت کا اس کے لیے فرش بچھا دو، تو جنت کی کھڑکی، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جنت کا اس کے لیے فرش بچھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان نعمتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ رب العالمین جنت، اے اللہ رب العالمین تو قیامت جلدی سے قائم کر دے تاکہ میں اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤں اور ان میں خوش و خرم رہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قیامت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، قیامت اسی وقت آئے گی جب اللہ رب العالمین چاہے گا۔ لیکن یہ جو نعمتیں دیکھے گا بندہ قبر کے اندر، اس کو جو بشارت سنائی جائے گی، کہے گا اللہ تعالیٰ جلدی سے تو قیامت قائم کر دے، میں جنتوں کے اندر گھوموں، اپنے مال اور اولاد میں گھوموں، ان کے ساتھ فائدہ اٹھاؤں۔ تو میرے بھائیو یہ بشارت ہے جو انسان کو قبر میں دی جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت لمبی موجود ہے۔ آخرت میں بھی ایسے انسان کو بشارت دی جاتی ہے، جنت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو بشارت ملتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین آواز دے گا میرے بندو کیا تم جنت پا کر کے خوش ہو؟ سب کہیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہ ملتی ہو، ہر چیز یہاں متوفر ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم بڑے ہی خوش ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھ سے مانگنا ہے، کوئی چیز مانگنا ہو تو مانگ لو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا چیز مانگے، ہر چیز تو متوفر ہے، موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان بندوں سے اپنی رضامندگی کا اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی رضامندگی پا کر کے جنتی اور خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اب ہمیشہ ہم سے راضی رہے گا، کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین آواز لگائے گا میرے بندو خوش ہو جنت کے اندر؟ تمام جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں، جنت کے اندر ساری وہ چیزیں تو نے عطا کر دی ہیں، اور تو نے اپنی رضامندگی کا اعلان بھی کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے اور مانگ لو۔ بندے کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا مانگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنا حجاب اٹھائے گا اور لوگوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت والے دن اس چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں پر نچھاور کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انکم ترون ربکم عیانا کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ شیئا، تم لوگ جنت کے اندر اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، جس طریقے سے 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی طریقے سے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ ہم نے رب کو دیکھ سکو گے۔ ہم نے دنیا میں بلا دیکھے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، اللہ رب العالمین کے فرامین کو مانا ہے، اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسولوں کی اطاعت کی ہے، اس کی کتابوں کو پڑھا ہے، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے احکام کے لیے وقف کیا ہے۔ تو دنیا میں جب ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے تو اللہ رب العالمین کا اب حق بنتا ہے کہ مومن بندوں کو اپنا دیدار کرائے، جس کو دیکھے بغیر لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو قیامت والے دن جنت کے اندر اپنے مومن بندوں پر نچھاور کرے گا۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ مومن بندوں کو بشارت دی گئی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا بشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت سنا دیجئے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے،
کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا بشر المحسنین، احسان کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اس قسم کے الفاظ سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین مومن بندوں کو بشارت دیتا ہے دنیا کے اندر۔ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ ساتواں فائدہ جن کو اللہ رب العالمین اپنا ولی بنا دیتا ہے، اس کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ان کو تکلیفوں سے نجات دے دیتا ہے، اور فتنوں سے اللہ رب العالمین ان کو بچا لیتا ہے، اور جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو آسانی کے ساتھ وہاں سے نکال لیتا، فتنوں میں پڑنے نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، متقی بن جائے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، کوئی بھی شخص ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ متقی نہ ہو، اور یہاں اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا ایک راستہ بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کا آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنی 100 رحمتیں مومن بندوں پر، اپنے اولیاء اللہ پر نچھاور کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار رکھی ہے، اہل دنیا پر اسی ایک رحمت کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک رحمت کو اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر تقسیم کر رکھا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین یہ ایک رحمت کو بھی اپنے پاس رکھ لے گا، اور پورے 100 کر کے اللہ رب العالمین مومن بندوں پر نچھاور کرے گا۔ ایک رحمت میں اللہ رب العالمین نے یہ بٹوارہ کر رکھا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک مخلوق دوسری مخلوق کے اوپر رحم کرتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگا لیں جب اللہ رب العالمین 100% اپنی رحمتیں مومنوں پر نچھاور کر دے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کا ولی بننا آسان ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ آسان یوں ہے کہ ہم یہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان کیا ہے، اپنے ایمان میں خلل نہ آنے دیں، شرکیات میں نہ پڑیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے رہیں، اور تقوی اختیار کرتے رہیں، غلط چیزوں میں نہ پڑیں، اور اللہ کی عبادت ساری زندگی کرتے رہیں، اور گناہوں سے ڈرتے رہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ میرے بھائیو، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، آپ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا ولی ہونا کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ فلاں سے بیعت شدہ ہے تو وہی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف 2 ہی شرطیں بیان کی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہوں اور صاحب تقوی ہوں۔ اللہ تعالی ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔